بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک وعلی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، پروردگار عالم کی بہت ساری نعمتیں ہیں جسے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت فہم ہے، سمجھنا ہے۔ آج کل ہم پریشان اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں دین سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر علماء کرام بیان کر رہے ہیں تو بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، دین سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی جو میرے سامنے مسئلہ ہے، سوال یہ ہے کہ بیوی انتقال کر چکی ہے اور شوہر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے غسل دیں، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائیں اور اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتاریں۔ کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ یہ سوال پوچھ رہے ہیں معین الدین صاحب پونا سے۔ سمجھ گئے سوال آپ؟ اس کا جواب آئے گا۔ پہلے دو چند باتیں ہم کر لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم شادی کرتے کیوں ہیں، کیا مقصد ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، ہم کسی دن اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد بیوی گاؤں میں رہتی ہے اور ہم کہیں باہر چلے جاتے ہیں، انڈیا ہی میں کسی اور علاقے میں۔ بعض لوگ انڈیا سے باہر چلے جاتے ہیں اور آتے ہیں 3 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد آتے ہیں؟ 3 سال کے بعد۔ یا اگر انڈیا ہی میں ہم کہیں اور جاب کرتے ہیں تو بیوی کو ساتھ میں رکھتے نہیں ہیں۔ بیوی کہاں رہتی ہے؟ گاؤں میں رہتی ہے یا اپنے میکے میں رہتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال کے بعد ہم گھر لوٹتے ہیں، 1 سال کے بعد گھر لوٹتے ہیں اور بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ 1 مہینہ رہتے ہیں۔ کتنے مہینہ رہتے ہیں؟ 1 مہینہ۔ اور 1 مہینہ کے بعد پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد پھر 1 سال کے بعد ہی واپس ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، 25 سال میں ہم شادی کیے اور 25 سال سے ہم باہر رہ رہے ہیں۔ سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں گھر اور 1 مہینہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 25 سال میں شادی کیا اور 25 سال باہر رہے تو بیوی کے ساتھ کتنے سال رہے؟ 2 سال کچھ مہینے۔ تو جب ہم پوری زندگی بغیر بیوی کے گزار سکتے ہیں تو پھر ضرورت ہی کیا ہے؟ شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا صرف 2.5 سال کے لیے شادی کیے ہیں؟ یہ سوچنے والا مسئلہ ہے۔ یہ گہرائی کے اندر آپ جائیں۔ اب ہماری عمر 50 سال ہو گئی، 50 سال میں ہم اپنی بیوی کے ساتھ رہے 2 سال 2.5 سال اور پوری زندگی ایسے ہی نکل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جوڑی بنایا ہی کیوں تھا؟ کیا ضرورت تھی شادی کرنے کی؟ صرف 2.5 سال کی ضرورت تھی بیوی کی اور اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو انسان اس طرح کے کام کر رہے ہیں، یا تو ان کی بیوی مریض ہو چکی ہے
دل کی مریض، ذہنی مریض، یا شوہر مریض بن چکا ہے، وہ اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ اس طرح کی بیوی کے اندر ہے اور نہ تو اس طرح کے شوہر کے اندر ہے، اور شوہر ٹینشن میں رہتے رہتے چوہا بن چکے ہیں، وہ کیا بن چکے ہیں؟ چوہا، اور چوہا زمین پہ رہے تو بھی چوہا ہی رہے گا، اور وہ چوہا ہوائی جہاز کے اوپر بیٹھ جائے تو بھی چوہا ہی رہے گا، اور اگر اسے کسی بادشاہوں کی سلطنت کے اوپر بیٹھا دیجئے تو بھی چوہا ہی رہے گا وہ۔ میرے دوستو، آپ شادی کیے ہیں تو اپنے بال بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اور اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایسا انسان شادی ہی نہ کرے وہ، کیونکہ ایسی لڑکی جس کے نکاح میں ہے، اس لڑکی کا نہ تو ایمان محفوظ ہے، نہ تو عزت محفوظ ہے، اور نہ تو شرم و حیا محفوظ ہے، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسی عورت 85% عورت جس کے اندر سے حیا، شرم و حیا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور عزت بھی گنوا چکی ہے، وہ ایمان ان کے دل و دماغ سے نکل چکا ہے، وہ بالکل بے حیا بن چکی ہے وہ۔ میرے دوستو، اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو آپ شادی ہی نہ کریں، اور اگر شادی کیے ہیں تو اپنی بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ 1 سال کے بعد بیچارہ جا رہا ہے گاؤں، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، بازو ہی میں میکے ہے بیوی کی، شوہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور بیوی میکے میں بیٹھی ہوئی ہے، صبح گئی ہے شام تک اب تک آئی ہی نہیں ہے، اور شوہر یہاں سے فون کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں کہ تم کب آ رہی ہو، اور ادھر سے بیوی کچھ اور میسج بھیج دیتی ہے۔ کیا شوہر ادھر سے صرف ایک ہی الفاظ پوچھ رہے ہیں کہ تم آ رہی ہو کب، بیوی ادھر سے میسج بھیجتی ہے، کچھ اور بھیج دیتی ہے۔ شوہر کو غصہ آتا ہے، اور غصے کے لہجے میں بہت سارے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ تم آؤ گی کب۔ تو عورت جو تھوڑی سمجھدار تھی، انہوں نے ادھر سے ایک لطیفہ لکھ کر کے بھیجی۔ مسئلہ سمجھنے سے پہلے آپ یہ لطیفہ سن لیجیے، آپ تاکہ تھوڑی بہت آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے۔ ہنستے رہیے اور مسکراتے رہیے تاکہ دنیا کنفیوز رہے کہ اس کو کس بات کی خوشی ہے جو اتنا مسکرا رہا ہے، وہ صحت بھی اچھی رہے گی۔ بیوی وہاں سے لکھتی ہے ایک لطیفہ، ان کو اپنے شوہر کو، اپنے خاوند کو، وہ کہہ رہی ہے کہ جنگل میں ایک شیر تھا، ان کی بادشاہت تھی، اور شیر نے اپنے تمام ماتحتوں سے کہا کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے رہنا۔ کس نے کہا؟ شیر نے کہا۔ تو ایک دن چلتے چلتے بندر کو سامنے نظر آیا خرگوش، خرگوش کھیل رہا ہے، اچھل رہا ہے، وہ بلایا ادھر آؤ، آیا، وہ ایک زوردار تماچا لگایا اس کو، خرگوش کو، بندر، اور پوچھ رہا ہے تم نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ خرگوش کہہ رہا ہے میرے کان لمبے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں کان باہر آ جاتا ہے، اس وجہ سے ہم ٹوپی نہیں پہنتے۔ ایک دن عذر بتا دیا۔ دوسرا دن آیا، پھر ٹہلتے ٹہلتے بندر آیا اور خرگوش کو دیکھا کہ کھیل رہا ہے، پھر بلایا ادھر آ، پھر آیا وہ اور ایک زوردار تماچا لگایا۔
تو خرگوش کہہ رہا ہے میں تو کل ہی کہہ چکا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ عذر ہے، اور اس کے باوجود تماچا لگا دیا۔ تیسرے دن ہوا، پھر بندر ادھر سے نکل کر کے آیا اور پھر خرگوش کو بلایا، ادھر آ۔ اور آتے ہی خرگوش نے پھر ایک زوردار تماچا لگایا، اور سوال ایک ہی ہے کہ تم نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ بھائی ایک دن عذر بتا دیا، یہ عذر ہے جس کی وجہ سے ہم ٹوپی نہیں پہن رہے ہیں، لیکن سوال وہی ہے اور مار رہے ہیں۔ تو خرگوش اپنی شکایت کو لے کر کے بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ کو سنا رہے ہیں، بادشاہ سلامت، اور یہ بندر ہے اور اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بندر کو بلایا، بندر کو کہا کہ دیکھو ماتحتوں کو اگر مارتے ہیں لیکن عذر تھوڑا اچھی ہونی چاہیے، بغیر کسی عذر کو مارتے رہتے ہو۔ دیکھو اگر کبھی مارنا ہو تو عذر بنانا، اس کو کیا بنائیں گے؟ ان کو بولنا کہ سموسہ لاؤ خرید کر کے، اب اس میں چٹنی نہیں لایا تو ایک تماچا لگا، اور اگر چٹنی نہیں لایا تو بھی ایک تماچا لگاؤ۔ عذر ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ۔ یہ شیر بندر کو سمجھا رہے ہیں اور خرگوش بازو سے سن رہا ہے۔ چوتھے دن بندر نکلا اور کہا ادھر آ۔ جی حضور، جا کر کے سموسہ لے کر کے آ۔ گیا وہ سموسہ لانے کے لیے، اور چٹنی، دہی والی بھی چٹنی لے لی، اور آلو بخارے والی بھی چٹنی لے لی، اور پودینہ والے جو چٹنی ہے وہ بھی لے لیا، ہر طرح سے لے لیا تاکہ آج مار نہ پڑے۔ آیا لے کر کے آئے سموسہ۔ جی حضور، چٹنی لائے؟ جی۔ کون سی چٹنی لائے؟ سب چٹنی لے کر کے آ گیا ہوں۔ اب تو کوئی بہانہ ہی نہیں تھا۔ پھر قریب بلایا، زوردار ایک تماچا لگایا، تم نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اس طرح یہ ایک لطیفہ تھا۔ تو میاں بیوی کے درمیان اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو پہچانے۔ اگر نہیں پہچان رہے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے آپ شادی ہی نہ کریں۔ میں تو مشورہ دیتا ہوں ان بیٹی کی باپ کو کبھی بھی ایسے لڑکے سے شادی ہی نہ کریں جو بچی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا ہو۔ جہاں کہیں بھی آپ رہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیوی کو اپنے ساتھ رکھیں، اور اگر نہیں رہ سکتے ہیں تو جہاں بیوی رہتی وہیں آپ بھی رہیے، چاہے روڈوں کے اوپر بیٹھ کر کے جوتا ٹانکنے کی نوکری کیوں نہ مل جائے، لیکن ساتھ رہیے۔ آپ کا ایمان بچا رہے گا، اور آپ کی بیوی کی عزت محفوظ رہے گی، اور آپ کی بیوی کی شرم و حیا بھی محفوظ رہے گی، ورنہ کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ آپ کی بیوی جہنم میں جائے گی ہی، اور وہ آپ کو ساتھ میں لے کر کے بھی جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو آپ شوہر ہو کر کے، انسان ہو کر کے بندر کیوں بن رہے ہیں؟ بندر تو ہر جگہ بندر ہی رہے گا، درخت کے نیچے رہے تو بھی بندر ہے، اور درخت کی شاخ کے اوپر چڑھ جائے تو بھی بندر ہی بندر ہے۔ میرے دوستو، آپ شادی کیے ہیں، اللہ نے آپ کو بیوی دی ہے تو اس کی قدر کیجئے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی شوہر کی قدر کرے۔ ایک دوسرے کے مزاج کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، زندگی سکون سے گزرے گی۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہماری زندگی اعمال کے اوپر آ جائے، تب اس طرح کی الجھن نہیں ہوں گے۔ تو دوستو، اب ہم آتے ہیں مسئلے کی طرف۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتاوی اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی کو نہ تو غسل دے سکتا ہے، اور نہ تو کفن پہنا سکتا ہے، اور نہ قبر کے اندر اس کو اتار سکتا ہے۔
کیونکہ اب وہ بیوی وفات پاتے ہی شوہر کے لیے اجنبی بن چکی ہے. وہ شوہر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, صرف ایصال ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں. اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی اپنے شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے, کفن بھی پہنا سکتی ہے, بیوی کر سکتی ہے. ایسا کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ بیوی انتقال کر جائے تو شوہر اجنبی بن جاتے ہیں اور یہ بیوی مرتے ہی نکاح سے نکل جاتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح سے نکل جاتا ہے. لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی ابھی نکاح سے نکلی نہیں ہے جب تک کہ 4 مہینہ 10 دن عدت نہ گزار لے. آج کل ماحول کے اندر شوہر کا انتقال ہو جائے بیوی عدت میں بیٹھتی ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ وہ شوہر کو کبھی شوہر مانے ہی نہیں. سب دن چوہا بناتے رہے اور سب دن شوہر کو بندر مانتے رہے کہ بندر ہمارے ساتھ رہے تو بھی بندر ہی ہے, اور بندر کسی اور علاقے میں جا کر رہے بندر تو بندر ہی ہے. ایسی عورت عدت نہیں گزارتی ہے. مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کے اندر رہے, 4 مہینہ 10 دن اپنے شوہر کے گھروں کے اندر صبر و سکون کے ساتھ رہے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے. وہ سمجھ گئے آپ؟ یہ مسئلہ یہی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے, بیوی ابھی عدت میں ہے, بیوی باقی ہے, شوہر کے انتقال ہوتی ہی بیوی دوسری نکاح کرنا چاہے نہیں کر سکتی جب تک کہ عدت گزار نہ لے. اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر چاہے تو دوسرے دن ہی اگر دوسری شادی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, کیونکہ شوہر کے لیے کوئی عدت نہیں ہے, وہ آزاد ہیں. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہی مسئلہ ہے. اب آئیے, اس مسئلے کے خلاف ایک حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ, اگر میں زندہ رہا اور تو انتقال کر چکی تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا, اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتاروں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امت کا انتقال ہو جائے اور بیوی عدت میں رہے گی تو ابھی بھی بیوی باقی ہے, اور بیوی کا انتقال ہو جائے, شوہر کا انتقال ہو, بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے لیے کوئی عدت نہیں ہے, وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے, یہ مسئلہ حدیث کے خلاف آ رہا ہے, اور آپ لوگ سوشل میڈیا کے اندر اس طرح غرق ہو چکے ہیں کہ اہل حق علماء کرام سے بالکل الگ ہو چکے ہیں وہ, اور اس طرح کی احادیث سامنے آ جائے تو الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ نہ حدیث سمجھ پا رہے ہیں اور نہ تو یہ مسئلہ سمجھ پا رہے ہیں, کیونکہ مسئلہ ہم سمجھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے. میرے دوستو, سوشل میڈیا جتنا نقصان دہ ہے اتنا مفید بھی ہے, اور جتنا مفید ہے اتنا نقصان دہ بھی ہے. سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ آپ اہل حق علماء کرام سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں, ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. اب اس حدیث کا جواب سنیے. مسئلہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اپنی امت سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی امت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں. کیوں نکاح نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نکاح اس وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں کہ تمام کے تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں، امت کی مائیں ہیں. یہ دلیل دیتے ہیں، لیکن دوستو یہ دلیل صحیح نہیں ہے. کیسے صحیح نہیں ہے؟ اگر ازواج مطہرات تمام کے تمام امت کی مائیں ہیں تو امت کی جو بیٹیاں ہیں، جو عورتیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باپ ہیں تو کوئی بھی لڑکی اپنے باپ سے نکاح نہیں کر سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تب کیا ہے مسئلہ؟ امت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نکاح کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ جو آپ دلیل دیتے ہیں کہ ماں ہے، یہ دلیل صحیح نہیں ہے، غلط ہے یہ دلیل. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ دلیل سرے سے ہی غلط ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ امت اور نبی میں فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور نبی میں فرق ہے. وہ فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امت کے اندر اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتے ہیں. شوہر کو غسل نہیں دے سکتے ہیں، اور نہ تو کفن پہنا سکتے ہیں، نہ تو قبر کے اندر اتار سکتے ہیں. اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی دے سکتی ہے، کیونکہ ابھی نکاح میں باقی ہے. لیکن اس کے خلاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما جائے. امہات المومنین اگر چاہے تو آپ نبی کو غسل بھی دے سکتے ہیں، کفن بھی پہنا سکتی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیوں؟ ایسا اس وجہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا اور دیگر انبیاء علیہ السلام پردہ فرمانے کے بعد بھی ویسے ہی زندہ ہیں جیسے کہ دنیا کے اندر ہم لوگ زندے ہیں. جیسے دنیا میں زندے تھے نبی، ویسے قبر کے اندر بھی زندہ ہی ہے. اور جب زندہ ہے تو وہ امہات المومنین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پردہ فرما گئے تو عدت کے بعد بھی امہات المومنین بیوی ہی ہے. عدت کے بعد آزاد نہیں ہے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سب کے سب اگر عدت میں ہے تو عدت میں بھی بیوی ہے، اور عدت کے بعد بھی بیوی ہی ہے، اور قبر میں بھی بیوی ہے، اور جنت میں بھی بیوی ہی ہے. اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ نبیوں کا معاملہ ہے. اور اگر نبی کے رہتے ہوئے کسی بیوی کا انتقال ہو جائے، فوت ہو جائے وہ، تو نبی اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دے سکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے کفن بھی پہنا سکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتار بھی سکتے ہیں. یہ نبیوں کا مسئلہ ہے. اس وجہ سے وہ جو حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، وہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے. اس حدیث کو دلیل بنا کر کے آج یہ امت یہ کہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل بھی دے سکتے ہیں اور شوہر اپنی بیوی کو کفن بھی دے سکتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. مسئلہ وہی صحیح ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر علماء کرام نے بیان کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس مسئلے کو سمجھے یا نہیں سمجھے؟ شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی عدت گزارے گی، اور عدت گزارنے کے بعد وہ آزاد ہے، دوسری شادی کر سکتی ہے. اور اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اگر چاہے دوسرے دن ہی یا اسی دن نکاح کرنے کے لیے تو نکاح کر سکتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی بیوی اگر فوت ہو جائے
تو انبیاء علیہ السلام کی بیوی عدت کے اندر بھی بیوی ہی ہے اور عدت کے بعد بھی بیوی ہی ہے، قبر میں بھی بیوی ہی ہے اور جنت کے اندر بیوی ہی ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث کی بنیاد پر وہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر کے آج امت یہ کام کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کے اگر مسائل آ جائیں تو آپ علماء حق سے رجوع کیجئے اور ان سے پوچھئے، اور اگر آپ کسی لڑکی کا شوہر بنے ہیں تو شوہر بننے کے بعد اس لڑکی کی عزت، اس لڑکی کی شرم و حیا، اس لڑکی کی ایمان، ان تمام چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے، تمام چیزوں کی۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو میرے دوستو آپ شادی ہی نہ کریں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ شادی سے بہتر ہے کہ نفلی عبادت میں لگے وہ، اور اگر شادی کرتے ہیں تو اپنے بال بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، چاہے نمک روٹی ہی کھانا کیوں نہ پڑے۔ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں میرے دوستو، دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور یہ سمجھ اور فہم اللہ سے مانگتے رہیے۔ جب تک مانگیں گے نہیں اللہ سے تو اللہ توفیق بھی نہ دیں گے، اور ہمیں چلتے پھرتے معلوم یہ ہوگا کہ ہمارے اندر ایمان ہی باقی نہیں ہے، ہمارے اندر حیا ہی نہیں ہے، ہمارے اندر شرم و حیا کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو ہم لوگ مسلمان ہیں، دین کی جتنے بھی مسئلے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور اس طرح کی الجھن پیش آ جائے تو آپ علماء حق سے رجوع کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔